فرعون سے جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگا، یہ شخص یقیناً دیوانہ ہے۔ سنو، میرا رب مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے۔ اگر تم اس بات کو سمجھو، وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے خدائی کے دعوے میں سچا ہے تو ذرا ایک دن اس کے خلاف کر کے دکھا دے۔ سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے اور مشرق میں غروب کر کے دکھا دے۔ یہ سن کر فرعون کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے سوچا، موسیٰ علیہ السلام کی یہ روشن دلیلیں سب لوگوں پر اثر کر جائیں گی۔ یہ سوچ کر وہ بولا، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر میں تیرے سامنے کوئی معجزے لے آؤں؟ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اپنے معجزے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ آن کی آن میں وہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ اژدہا فرعون کی طرف بڑھا تو وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے کی طرف دوڑا۔ ساتھ ہی اس نے کہا، اے موسیٰ، اسے پکڑ لے، میں تم پر ایمان لاتا ہوں، میں بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دوں گا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کو پکڑ لیا۔ جو ہی آپ نے اسے پکڑا وہ پھر سے لاٹھی بن گیا۔ اب آپ نے اپنے ہاتھ بغل میں دبا کر نکالا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اب فرعون کو اور تو کچھ نہ سوجھا، پکار اٹھا، یہ شخص تو کوئی بڑا جادوگر ہے اور اس ارادے سے آیا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دے۔ اس نے اہل دربار سے مشورہ لیا کہ اب کیا کیا جائے۔ درباریوں نے کہا، آپ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیں اور ملک کے نامور جادوگروں کو بلا لیں، پھر ایک بڑے میدان میں ان کا آپس میں مقابلہ کرائیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے ملک کے جادوگروں کے آگے ان کی ایک نہیں چلے گی۔ اس طرح ان کا یہ کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ فرعون نے درباریوں کا مشورہ سن کر کہا، اے موسیٰ، تو جادو کے زور پر ہمارا ملک ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ ہم اپنے جادوگروں سے تیرا مقابلہ کرائیں گے۔ دن اور جگہ مقرر کر لو، سبھی اس دن وہاں آ جائیں گے، تم بھی آ جانا، وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کی بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں منظور ہے، اور میرے خیال میں اس کام کے لیے تمہارا عید کا دن مناسب رہے گا۔ ان کا عید کا دن عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ آپ نے عید کا دن اس لیے مقرر فرمایا کہ سب لوگ دیکھ لیں کہ حق کیا ہے۔ وقت بھی دن چڑھے کا طے کیا اور یہ مقابلہ شہر کے بڑے میدان میں ہونا قرار پایا۔ اب فرعون نے اپنے ملک کے بڑے سے بڑے جادوگروں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس زمانے کے جادوگروں کا بہت زور تھا۔ آخر مقررہ وقت تک بہت سے جادوگر جمع کر لیے گئے۔ اس میدان میں ایک طرف اونچی جگہ بنائی گئی، اس پر فرعون کا تخت رکھا گیا۔ ساری رعایا بھی آج جمع ہوئی۔ جادوگر صف باندھ کر فرعون کے سامنے جمع ہو گئے۔ فرعون نے ان کی کمر ٹھونکی اور کہا، آج تم اپنا وہ ہنر دکھاؤ گے کہ یادگار بن جائیں گی۔ اس پر جادوگر بولے، ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا یا نہیں؟ فرعون نے کہا، ہاں بالکل، نہ صرف یہ کہ تمہیں بڑا انعام دوں گا بلکہ تم دربار میں خاص مقام کے حقدار ہوگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی مقررہ وقت پر پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں کو ایمان کی دعوت دی۔ ان سے فرمایا، دیکھو، اللہ سے جھوٹ نہ باندھنا اور نہ اپنی آخرت برباد کر لو گے۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکنا کہ در حقیقت کچھ نہ ہو، اور تم اپنے جادو سے بہت کچھ دکھا دو۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ جادوگروں نے آپ کی تبلیغ کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور آپ سے کہنے لگے، تم اپنا وار پہلے کرتے ہو یا
ہم پہل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہل کرو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر ڈال دیں اور بولے فرعون کے اقبال کی قسم، بلا شبہ ہم ہی غالب رہیں گے۔ جو ہی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر گرائی گئی، سب لوگوں کو ایسا معلوم ہوا جیسے وہ حرکت کر رہی ہوں، یعنی وہ انہیں دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے۔ پورا میدان ان سانپوں سے بھر گیا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی خوفزدہ ہو گئے۔ انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں لوگ ان جادوگروں کے جادو کے قائل نہ ہو جائیں اور ان کے جال میں پھنس جائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور جو چیز تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے میدان میں ڈال دو، وہ ان سب کو نگل جائے گی جو انہوں نے بنایا ہے۔ آپ نے اپنی لاٹھی پھینک دی، گرتے ہی وہ ایک بڑا سا اژدہا بن گئی۔ اس کا سر بھی تھا اور پیر بھی، دانت بھی تھے۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے میدان صاف کر دیا، یعنی وہ ان تمام سانپوں کو نگل گیا جو جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کے گرانے پر نظر آنے لگے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ اژدہا جادوگر کے تمام کرتبوں کو ہڑپ کر گیا۔ اب سب نے دیکھ لیا کہ حق پر کون ہے۔ ادھر جب جادوگروں نے اپنا جادو فیل ہوتے ہوئے دیکھا تو جان گئے کہ یہ کام انسانی طاقت سے باہر ہے۔ وہ جادو میں ماہر تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ کام اللہ کا ہے۔ وہ اس میدان میں سب کے سامنے بادشاہ کی موجودگی میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون یہ سن کر طیش میں آ گیا۔ اس نے چلا کر کہا، تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تم سب کا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو اور تم نے یہ ساز باز کی ہوئی تھی، لیکن تمہیں اب بھی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں الٹی سیدھی طرف سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا اور بہت بری طرح تمہاری جان لوں گا تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ جادوگروں پر فرعون کی دھمکی کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر ڈال، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں حکم چلا سکتا ہے۔ جادوگروں نے اس سے یہ بھی کہا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اللہ کی قدرت کو جو تو نے جادو سے مٹانے کی گستاخی ہم سے کرائی ہے یہ بھی معاف فرما دے۔ اب تو ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے، عبادت کا حقدار وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، نہ کہ تو خود اس کا پیدا کردہ ہے۔ نہ ہمیں تیری سزاؤں کا ڈر ہے، نہ تیرے انعام کا لالچ ہے۔ اس سے فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے آپ ان سب کو شہید کرا دیا، پہلے ان کی الٹی سیدھے ہاتھ پیر کاٹے، پھر پھانسی پر چڑھا دیا۔ صبح کے وقت یہ جادوگر کافر تھے، شام کو پاک باز اور مومن ہو گئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ان جادوگروں کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ اب فرعون پہلے سے بھی زیادہ سرکشی پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے اس نے یہ کھیل کھیلا تھا، اس میں خود اس کی ہار ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا اگر معاملات اسی طرح رہے تو صورتحال اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے یہ حکم جاری کر دیا، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں ان کے لڑکوں کو قتل کر دو، البتہ لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔ جب اس طرح بھی کوئی فرق نہ پڑا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے دربار میں ایک مومن شخص بھی تھا، وہ ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اب وہ بھی رہ نہ سکا، بول اٹھا، تم ایک ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہے۔ یہ کہتے ہی یہ شخص دربار سے نکل گئے اور ان کے ہاتھ نہ آئے۔ اس مقابلے کے بعد ان گنت لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔
اب فرعون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ کنگھی کرنے والی ایک عورت فرعون کی لڑکی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھائی تو فرعون کی لڑکی نے کہا، تو میرے باپ کے سوا کسی اور رب کو مانتی ہے؟ اس عورت نے کہا، میرا اور تیرا اور سب کا رب اللہ ہے۔ اس پر پہلے اس نے خود اسے مارا پیٹا، پھر فرعون کو اس کے بارے میں بتایا۔ فرعون نے اسے بلا کر پوچھا، کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا رب اللہ ہے۔ فرعون کے غصے کا کیا پوچھنا، اس نے اسے چٹ لٹکا کر ہاتھوں پیروں میں منجینے مخینے رگڑ دیے اور پھر بھی اپنے دین پر قائم رہی تو فرعون نے کہا، میں تیرے ایک ایک لڑکے کو تیری آنکھوں کے سامنے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا، جو تجھ سے ہوتا ہے وہ تو کر لے، اب میں تجھے سجدہ نہیں کروں گی۔ اس ظالم نے اس کے ایک لڑکے کو اس کی آنکھوں کے سامنے لا کر قتل کر دیا۔ ماں نے صبر کیا، پھر دوسرے بیٹے کو قتل کیا گیا۔ فرعون کی بیوی سب دیکھتی رہی تھی۔ اس عورت کے استقامت دیکھ کر وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور اس مظلوم عورت کی روح پرواز ہو گئی۔ جلد ہی فرعون کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔